السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انصرنی بما کذبون فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26، 27، 28، 29، 30 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اللہ کی توفیق سے۔ محترم سامعین کرام، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر خیر اور ان کی قوم کی جو بدماشیاں ہیں وہ سارے ذکر ہو رہے ہیں یہاں پر۔ نوح علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کے قوم میں جو لوگ انکار کرنے والے معاندین تھے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل کا درس آپ کو یاد ہوگا، کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قوم کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو خالص توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، تو قوم کے لوگ بجائے اس کے کہ ان کی دعوت کو علمی طور پر رد کرتے، فوراً ان کے ذات پر آ گئے اور ان کے اندر خامیاں نکالتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہمارے ہی طرح سے انسان ہے، یہ کیسے نبی بن گیا۔ اور پھر اس کی قوم کے لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ جو ہم لوگوں کے درمیان اس طرح سے جو کر رہا ہے، ہم لوگوں کو جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس کے پیچھے جو اس کی منشا ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ یہی کہ ہم لوگوں کے اوپر رول کرے، ہم لوگوں کے اوپر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول بنا کر کے بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا تھا۔ یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام کے رسول بنائے جانے کے بعد ان کی قوم نے یہ ساری باتیں اٹھائی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد فرمایا کہ رب انصرنی بما کذبون، قال رب انصرنی بما کذبون، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے تو اس پر میری تو مدد فرما، یعنی میری قوم کے لوگ مجھ کو جھٹلا رہے ہیں، میری مدد فرما۔ گویا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہاں پر بہت ساری باتوں کو اور بہت سارے واقعات کو اللہ نے یہاں پر بیان نہیں فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر جو سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں اور قرآن کریم کے دیگر مقامات پہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو ڈائیلاگ ہوا، جو مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، جس طرح سے تبادلہ خیال ہوا، جس طرح سے سوالات اور جوابات ہوئے، ان تمام باتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر مختصراً اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، اپنے قوم کے مقابلے میں اپنے رب سے دعا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ قمر آیت نمبر 10 میں فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یعنی نوح نے اپنے رب سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے قوم کے مقابلے میں بے بس ہو چکا ہوں، لہذا تو میری مدد فرما۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر گزرے ہیں ان تمام کے مقابلے میں سب سے زیادہ دنوں تک سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق تقریباً 950 یعنی 950 سال، 950 ایئر تک کنٹینیو اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ سوچیے کہ کتنا صبر ہوگا، سوچیے کہ کتنا صبر ہوگا، اور 950 برس تک اپنے قوم کو سمجھانے کے بعد بھی گنے چنے لوگ اسلام قبول کیے، سبھی نہیں۔ دوسرے لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، خود ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ 80 آدمی اسلام قبول کیے تھے، 950 سالوں کے عرصے میں 80 آدمی صرف اسلام قبول کیے تھے۔ لیکن
اس 950 برس کے عرصے میں جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت توحید دیا، شرک سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلایا، تو قوم کے لوگ چپ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ قوم کے لوگ برابر سیدنا نوح علیہ السلام کے اوپر طنز و تشنیع کے بوچھار کیے ہوئے تھے، ان کو ستا رہے تھے، ان کو اذیت دے رہے تھے، مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بڈھا جو ہے سٹھیا گیا ہے، کیا کیا کی کرتا پھر لے رہا ہے۔ سامعین کرام، ہر طرح سے برا بھلا کہا، گالی گلوچ کیا، نوح علیہ السلام کو اذیت دی، تکلیف دی۔ صبر کرتے کرتے جب صبر جو بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے، اب ان سے کوئی امید نہیں ہے، اب یہاں پر کوئی بھی اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا ان کے مقابلے میں تو میری مدد فرما دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے نبی نے دعا کیا، نوح علیہ السلام نے دعا کیا، تو اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ تب ہم نے اس کی طرف یعنی نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو ایک کشتی تیار کر۔ کشتی سمجھتے ہیں نا، ناؤ جو سمندر میں دریا میں چلتے ہیں جو ناؤ، ویسی تو کشتی تو میرے کہنے کے حساب سے میرے بتانے ہوئے طریقے کے مطابق اے نوح تو ایک کشتی تیار کر۔ یہاں پر تفصیل نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پر تفصیل ہے، اور مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو ایک کشتی تیار کر، تو نوح علیہ السلام اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کشتی تیار کرنا شروع کر دیے۔ اب جو کشتی تیار کرنے لگے تو بالکل سوکھا پڑا ہوا تھا، تو قوم کے لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ بڈھا لگتا ہے سٹیا گیا ہے، یہ ابھی کشتی تیار کر رہا ہے، کہاں پہ چلائے گا؟ کیا سڑک پہ چلائے گا کیا، یا کھیتوں میں چلائے گا؟ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ تو میری نظروں کے سامنے، میری نگرانی میں اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کشتی تیار کر۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا عذاب آ جائے، چونکہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دیا ہے، اب نوح علیہ السلام کی بد دعا بھی قبول ہو گئی ہے، 950 برس کا طویل ترین عرصہ بھی گزر چکا ہے، گنے چنے لوگ اسلام قبول کیے ہیں اور باقی سارے کے سارے لوگ بت پرست ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ثابت ہونے کا وقت آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر کہا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ، جب ہمارے عذاب کا وقت آ جائے اور تنور ابلنے لگے۔ تنور ابلنے لگے کیا مطلب؟ آپ کو معلوم ہوگا نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ کس چیز کا؟ طوفان کا عذاب آیا تھا۔ کس چیز کا عذاب آیا تھا؟ طوفان کا۔ طوفان ایسا تھا کہ اوپر سے بھی بارش موسلادھار ہو رہی ہے، اور یہ جو زمین ہے، زمین سے بھی بالکل تندور کی طرح سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، یعنی دونوں طرف سے، اوپر سے بھی بارش اور نیچے سے بھی تندور کی طرح سے پوری زمین ابلنے لگی، اور پانی بالکل ہلوڑے مارتے ہوئے چلنا شروع ہو گیا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم کشتی بنا لو، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب ہمارے عذاب کا وقت آ جائے اور زمین سے پانی ابلنے لگے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، الفاظ پر دھیان دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب عذاب آ جائے اور طوفان آنے لگے اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو تم کیا کرنا؟ ہر ایک چیز کا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لینا، اور اپنے اہل کو بھی۔ وہ اہلک کہا، وہ اہلک۔ ابھی یہاں پر اہل و عیال کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر کے لوگ اہل و عیال ہوتے ہیں، گھر کے لوگ صرف اور صرف نسبی طور پر اہل و عیال ہیں، وگرنہ ایک مومن کے لیے جو اس کا اصل اہل ہے دوسرا مومن۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، گویا کسی آدمی کو کسی کا اہل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو اور توحید پر گامزن ہو۔ اگر شرک سے پاک نہیں ہے اور توحید پر گامزن نہیں ہے تو وہ آدمی ایک مومن کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافر جو ہوتا ہے اس کا وارث ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کسی کا باپ کافر ہے اور بیٹا ایمان والا ہے، وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ وارث کا مطلب اس کے مال کا، اس کے متاع کا وارث نہیں بنے گا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو باپ بھی اپنے بیٹے کا وارث نہیں ہوگا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح جب کشتی تیار ہو جائے، جب ہمارے عذاب کا وقت آ جائے اور جب زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، طوفان آنا شروع ہو جائے، اس وقت جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی پھل فروٹ ہیں، سب کا جوڑا رکھ لینا ہے، سب کو سوار کرا لینا، اور اپنے اہل کو بھی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپشن کیا. کیا ایکسیپشن کیا؟ الا من سبق علیہ القول منہم، ہاں ان لوگوں کو بالکل اپنی کشتی میں نہیں بٹھانا جن لوگوں پر میرا عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی جو کفر و شرک سے نہیں نکلے ہیں، جو لوگ کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ہرگز نہیں بٹھانا. قرآن کریم کے سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی مکمل وضاحت فرمائی ہے کہ جب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام تمام ایمان والوں کو اور ہر چیز کے جوڑے کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو گئے تو ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا. ایک بیوی بھی تھی لیکن بیٹا ڈوب رہا تھا، بیٹے کا ذکر ہے. تو بیٹا ڈوب رہا ہے تو دل کے اندر محبت آئی، شفقت آئی، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو اللہ تو اس عذاب کے چپیٹے میں نہیں لائے گا، اور یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرا اہل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ لگایا اور کہا کہ تیرا بیٹا نیک عمل کرنے والا نہیں تھا، مشرک تھا، اور وہ تیرا اہل نہیں تھا، اور مجھ سے ایسا سوال نہ کر کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے. تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کر کے رب العالمین کے سامنے اپنی توبہ کی کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے معاف فرما دے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام چیزوں کے جوڑوں کو تو کشتی میں سوار کر اور اپنے اہل کو بھی کشتی میں سوار کر، لیکن ان لوگوں کو ہرگز کشتی میں سوار نہ کرنا جن کے اوپر میرا عذاب بالکل ثابت ہو چکا ہے، اور اس میں ان کا بیٹا بھی تھا. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باریکی سے سمجھایا ہے، اور یہی باریکی اصل سمجھنے کی بات ہے. ایک توحید پرست اور سلف کے منہج پر جو چلنے والا آدمی ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی انہی باریکیوں کو سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو غرق کر لیا ہے، ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا. کیوں بات مت کرنا؟ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کیونکہ ان کو ہر حال میں ڈوبنا ہے، غرق ہونا ہے، ہلاک و برباد ہونا ہے. یہاں پر بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے جس نے یہ کہا ہے کہ جو مشرک ہے ان کے بارے میں دعائے مغفرت نہ کرنا، اپنے نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ اور تمہارے سامنے تمہارے قوم کے لوگ ڈوب رہے ہوں، تمہاری بیوی ڈوب رہی ہو، تمہارا بیٹا ڈوب رہا ہو، اور تمہارے اندر شفقت آ جائے اور تم مجھ سے مانگنا شروع کر دینا، تو نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. جن کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو کر کے رہیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی شرک و کفر پر مر جائے، اگرچہ وہ نام سے مسلمان ہو، لیکن اگر وہ شرک و کفر پر مر جائے تو وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے اپنے نبی کو بھی منع کیا ہے، نبیوں کو بھی منع کیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی منع کیا ہے. سامعین کرام، ان چیزوں کو بہت ہی باریکی سے سمجھ لینا چاہیے. اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، بزرگوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، عالموں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. کوئی بھی انسان اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور رب کے سامنے سرخروئی چاہتا ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل کو شرعی اعتبار سے مضبوط بنائے، تبھی وہ رب کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہے. کسی کا یہ کہنا کہ ہم فلاں پیر کے مرید ہیں، ہم لوگ کیسے بھی بخشے جائیں گے، کسی کا یہ کہنا کہ ہم فلاں امام صاحب کے ماننے والے ہیں، ہمارے امام صاحب کے ماننے والے کی مغفرت ہے، یہ سارے کے سارے جو وعدے ہیں وہ بالکل شیطانی وعدے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی مشورہ مت کرنا، کوئی سفارش مت کرنا، کوئی بات مت کرنا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کو ہلاک ہونا ہے اور برباد ہونا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور تم جن لوگوں کو کشتی میں سوار کراؤ وہ سب کشتی میں جم کر کے بیٹھ جائیں، فَقُلْ، تو کہنا الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ظالم قوم سے ہم لوگوں کو نجات دیا.
یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ انتہائی بدترین تھی، اسی لیے یہاں پر ان کے مرنے پر افسوس کرنے کے بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ نوح آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قرآن کریم کے آیات کی شکل میں نازل فرمایا۔ وہاں پر نوح علیہ السلام نے دعا کیا کہ اے اللہ، یہ جو روئے زمین پر ابھی کفار بسے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کو بھی زمین پر رہنے سہنے والا نہ چھوڑنا۔ اے اللہ، اگر تو ان لوگوں کو چھوڑے گا تو یہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں فاسق و فاجر کے علاوہ دوسری کوئی اولاد پیدا نہیں ہونے والی، لہٰذا ان تمام کو تو اللہ ستیہ ناش کر دینا۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ آپ دعا کیجیے گا کہ جو ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے آپ کو نجات دلا رہا ہے۔ آگے مزید کہا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ بھی کہنا کہ اے میرے رب، مجھ کو مبارک جگہ پر اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی اب جو کشتی پر سوار ہو گئے اور اب جو طوفان جو ہے وہ بڑھے گا، اور بعد میں جب طوفان گھٹے گا تو ہم کو ایسی جگہ پر اتارنا جو انتہائی مبارک جگہ ہو، دوسری جگہ نہ اتارنا، کیونکہ تو بہت بہترین جگہوں پر تو اتارنے والا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کبھی سفر میں جائے تو گاڑی پر سوار ہونے کے بعد جب اترنے کا وقت آئے تو اس وقت اسی دعا کو پڑھے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سامعین کرام، اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا، یہاں پر جو ہم نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں فرمایا اللہ نے ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ دیکھیے اس واقعے کے اندر جو نشانیاں تھیں، ہم نے ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے دوران تفسیر بیان کیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ ہم آزمائش کر کے رہتے ہیں، اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اندر نبی کو بھیجتا ہے تو سب سے پہلی آزمائش اس قوم کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ قوم کی ہوتی ہے، کہ نبی جو بات پیش کر رہے ہیں اس بات کو کس طریقے سے اس کی قوم کے لوگ ریسیو کرتے ہیں، اچھائی سے ریسیو کر کے اس کو ایکسیپٹ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، یا ری ایکشن کے ساتھ اس کو رد کر دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قوم کی آزمائش ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی اور نبی کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ صبر و ضبط میں کتنے گہرے ہیں، کتنا وہ صبر کر رہے ہیں، کیونکہ نبیوں کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے ہمیشہ صبر کرنے کے لیے کہا ہے، لہذا ان کی بھی آزمائش ہے۔ تیسرے، جو لوگ نبی کی باتوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کی بھی آزمائش ہے۔ جو کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ ان کو نواز دیتا ہے، اور جو ناکام ہوتے ہیں معاندین، اللہ تعالیٰ ان کو قرار واقعی سزا بھی دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک آزمائش اور ہے کہ جو نبی آئے اس روئے زمین پر اور اپنی نبوت کی زندگی گزار کر کے چلے گئے، اپنی دعوت کو لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا، تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی بھی آزمائش ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، نوح علیہ السلام کا واقعہ سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی دعوت کے بارے میں سنتا ہے، تو ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم اپنے نبی کی بات کو کس انداز میں لے رہے ہیں۔ کیا ایسا ہی واقعہ ہے، ٹیسٹ کے حساب سے سن رہے ہیں، یا نبیوں کا واقعہ ہے، نبی کی باتیں ہیں، ان کی تعلیمات ہے، اس کو بہت ہی اچھے سے سننا ہے، سن کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس طریقے سے سن رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ لہذا جو آزمائش میں کامیاب ہوگا اللہ کی نظر میں وہ سرخرو ہوگا، اور جو آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔